با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ ہمیں با ادب بنائے اور با نصیب رکھے۔ بڑی ہی محبتوں سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے وہ خزانہ تیرا، روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کھلے ہیں ہاتھ، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ لا تقنطوا پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ
مقام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں ادعونی استجب لکم اس میں کوئی قید نہیں کہ اتنا مانگنا اتنا نہ مانگنا یہ مانگنا وہ نہ مانگنا اس کا فرمان ہے مانگو مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں میں قبول کرنے والا ہوں جب وہ دینے والا ہے تو پھر ہم بھی مانگنے میں بخل کیوں کریں ذرا دل سے مانگ لو ہے تو ہی دینے والا تم محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا سب مل کے کہیں یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا وہ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری ہر دم ہر سانس آئے جائے اسی کی یاد یہ سانس بھی غافل نہ اللہ کرے جو دم غافل سو دم کافر جو سانس ذکر اللہ سے غافل کو اتر گیا وہ سانس ہی کافر ہو گیا وہ دم ہی کافر ہو گیا حضرت طاق دہلوی اپنے وقت کا شاگرد استادوں کے شاعروں کا استاد بڑا زبردست لہجے کا شاعر وہ کہتا ہے کہ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری اور جب تک زبان منہ میں جاری ہو نام تیرا جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا اور ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے یہ مومن کی شان ہے یہ مومن کے اوصاف میں سے وصف ہے محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے اپنے لیے تو محبتیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا چاہے ماں باپ سے ہو اولاد سے ہو مال سے ہو جان سے ہو وطن سے ہو چنی سے ہو چنا سے ہو جو بھی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے بچوں سے محبت بھی اللہ کے لیے ماں سے محبت بھی اللہ کے لیے مال سے محبت بھی اللہ کے لیے اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی تو کوئی محبت دکھ نہیں دے گی اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو دکھ دے گی یہ غوث اعظم کا فرمان ہے ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کی تو جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں تو طاق دہلوی یہ دوسرے شاعروں سے ذرا مختلف تھے شراب نوشی وغیرہ کے معاملات اس میں نہیں تھے اور نمازی بھی تھے
حضرت حسن رضا خان صاحب جو ہیں ان کے شاگرد شاعری تو داغ دہلوی کہتے ہیں کہ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کیونکہ کونین میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ درود و سلام پڑھی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلاموں میں سے ایک کلام پیش کروں گا۔ کافی دن ہوئے کلام میں نے محفل میں پڑھا نہیں۔ درود شریف پڑھ اللہم صل علی سیدنا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، 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 کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، حضور کی خوشبو جس گلیوں سے گزرتے وہ گلیاں مہک جاتی، صحابہ کرام حضور کی خوشبو سونگ سونگ کر حضور تک پہنچ جاتے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور مہے بیداب کے صدقے جاؤں، دنیا کا چاند دیکھیں اس میں دھبا بھی ہے، چاند میں دھبا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک چاند ایک ہی ہے اس میں دھبا نہیں، اور کہتے ہیں مہے بیداب کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری
چمکنے والے اے تیرے قربان چمکنے آئے تیرے قربان چمکنے والے قبر میں لہرائیں تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی تیرے قربان چمکنے والے کیا مہکتے مہکنے والے اور آسیوں تھام لو دامن ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے اور جو جھکتا ہے نا جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے نا پھل اسی میں آتا ہے جو جھکنا نہیں جانتا وہ پھر اکھڑ جاتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر پھل لگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ابر رحمت کے سلامی رہنا ابر رحمت کے سلامی رہنا پھلتے ہیں پودے لچکنے والے پھلتے ہیں پودے لچکنے اللہ ہمیں اکڑ سے محفوظ رکھے یہ اکڑ جب آ جاتی ہے نا تو انسان کو اکھاڑ کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جھکا ہوا رکھے ابر رحمت کے سلامی رگنا پھلتے ہیں پودے لچکنے والے پھلتے ہیں پودے لچکنے والے مدینہ شریف سے دور ہوتے ہیں نا تو جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ مدینہ جب یاد آتا ہے تو بہت روتے ہیں آج کل تو ویسے بھی حاضریاں بہت محدود ہو گئی ہیں جو بیچارے اکثر جایا کرتے تھے وہ کافی دوری ہو گئی تو مدینہ شریف جب یاد آتا ہے تو عاشق بڑے روتے ہیں اور روتے بھی تو بڑے وضاح کا ایسا ہو جاتا ہے کہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہی عاشق جب مدینہ شریف پہ پہنچ جاتے ہیں اور جہاں جب سامنے ہوتے ہیں نا تو وہاں پھر ایسی کیفیت نہیں ہوتی وہاں وہ ایسے روتے ہیں کہ آواز بھی نہ نکلے اور جو وہاں جا کر بھی ایسے آواز نکال کے جو ہے وہ اپنی اظہار کرتے ہیں ایسوں کے لیے امام نے کہا کہ ارے یہ جلوہ کہے جانا ہے ارے یہ جلوہ کہے جانا ہے کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے سنیوں ان سے مدد مانگے جا بس سنیوں ان سے مدد مانگے جا پڑے پکتے رہے پکنے والے پر
والے سنیوں سے مدد مانگے جا بڑے بکتے رہے بکنے والے بڑے بکتے رہے بکنے والے. بہت زیادہ بندہ کوئی یعنی کہ رونا دھونا کر دے اور بہت زیادہ اچھلنا کودنا شروع کر دے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ تھم بھی جاتی ہے. جیسے 7 اپ کی بوتل کھولتے ہیں نا تو ایسا ہی گیس نکلتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لیکن جو سلگتا رہے نا سلگتا رہے جو سلگتا رہے تو وہ دیر تک ہوتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ سلگ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دل سلگنا ہی بھلا دل سلگنا بھلا کچھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے کچھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی ایک کلام میں لکھتے ہیں دعا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر فرمائی ہے. حدیث پاک میں مضمون آتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور جنتیوں والے کام کرتا ہے پھر آخری وقت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ پھر ایسے ایک کام شروع کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. مزید فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن آخر وقت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اللہ اس کو ایسے کام کی توفیق دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر اپنے وقتوں پہ فرمائے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے آگے. اعلیٰ حضرت ہمیں دیکھیں اعلیٰ حضرت درس دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں کہ آل احمد خود بھی یدی یعنی اپنے مرشد سے واسطہ مضبوط رکھنا ذرا ہمیشہ. تو اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کے مرشدوں سے کہہ رہے ہیں کہ آل احمد خود بھی یدی میرا ہاتھ تھام لیجیے. یا سید حمزہ کن مددی میری مدد کیجئے گا وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سے نہ آری شاخ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں رضا جو ہے وہ ہدایت کی شاخ سے الگ ہو جائے کٹ جائے. کہیں ایسا نہ ہو تو حضور اس وقت کرم فرمائیے گا میری مدد کیجئے گا کہ میں دنیا سے مسلمان ہو جاؤں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ اپنے ایمان کی ہمیں فکر نصیب فرمائے. بس یہ دیکھیں جو پتا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ بڑا ہرا بھرا رہتا ہے اور ہوا اس کو جھلاتی رہتی ہے وہ جھولتا رہتا ہے. اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے اس کو دیکھتے تو آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ پتا شاخ سے کٹ جاتا ہے نخل سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کی پہلے تو اس کا سبزہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. آہستہ 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 وہ بالکل زد پڑ جاتا ہے. پھر اس کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے. پھر ہوا آتی ہے تو اس کو اڑا کے کبھی کھڑ 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 ادھر کبھی کھڑ 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 ادھر. جب تک جڑا ہوا تھا ایسا جھوم رہا تھا ہرا بھرا بھی تھا سب کچھ تھا. لیکن جب کٹ گیا تو اب کبھی ہوا اس کو ادھر پھینک رہی ہے کبھی اس کو ادھر پھینک رہی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں. تو اعلیٰ حضرت مثال دیتے ہوئے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا آہ او پتے کھڑکنے والے آہ
کا کیا کہنا، جو ان کے میخوار ہیں، جو اس میخانے سے پیتے ہیں۔ شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تو جو اس میخانے سے پیتے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پی کر جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، وہ مستی میں بھی ہوشیار جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ میں کہاں اور کہاں میں زاہد، میم اور بڑی ہے، میں کہاں اور کہاں میں زاہد، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، کیا مہکتے کیا مہکتے اور آپ کو پتا ہے میرے محبوب کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے نا کہ حدیبیہ کے مقام اور پیاس کی حالت تھی اور پانی ختم ہو گیا تھا، اور حضور کے صحابہ نے حضور سے کہا حضور پانی چاہیے، صحابہ کو پانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگو، اور جواباً حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کیوں آئے، جاؤ کوئی کنواں وہاں کھود لو، کوئی پانی تلاش کرو، یا چلو نماز استسقائی پڑھ لو، جاؤ اللہ سے مانگو، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ مانگنے والا مجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے مجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم آ کر کوئی کافر آ کر بات کرتا تو حضور کبھی منع کر دیتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایسی ہے روایت، میں نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی مومن آتا تو حضور جانتے کہ مانگ کیوں رہا ہے مجھ سے، کیا سمجھ کر مانگ رہا ہے۔ جب دیکھا صحابہ مجھے مالک و مختار سمجھ کے مانگ رہے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے مانگ رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تبھی تو میرے پاس آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے نا تو پھر اس نعمت کے طلبگاروں کو اس کو پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو حضور کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا کہ ہم جائیں گے پانی مانگیں گے حضور پانی بھی دیں گے۔ تو حضور نے مایوس نہیں کہا جتنا پانی ہے لے آؤ۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو جتنے ہمارے پاس تھے مشکیزیں ہم نے ایک برتن میں اڈیلنا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بہہ جائیں۔ پھر حضور نے اس برتن میں اپنا دست پاک رکھا، اپنا کف پاک رکھا، اور پھر وہاں سے حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا بہہ گئے۔ کف دریائے کرم میں رضا، کف دریائے کرم میں رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، 5 فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، وہ پہ چلتے
صل على سيدنا مولانا محمد اللہ وآله وسلم صلاة جزاک اللہ خیر۔ ایک کلام میں نے ابھی کھولا ہے تو میرے سامنے آیا، ایک کلام والوں کو نے لکھا، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا، اسیاں کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر آئے کتنا لاؤبالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، وہ قبر کی پہلی رات، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہاں تو کہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے، یہ زو مانی ہو گیا، ایک تو لہجہ بدل جاتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے، ذاق بھی صاحب مانی ہاتھ ہمارے خالی ہے، لیکن اگر اس کو استفہام یا جملہ استفہامیہ بنایا جائے تو بات کیا آئے گی، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہ ہاتھ خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں حضور کا دامن ہے، غوث پاک کا دامن ہے، ہاں کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے فوراً بعد عرادت کہتے ہیں، گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، کیا ربط ہے نا، کلام ختم ہوا، پہلے کلام میں ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی، ایک بڑی ہی گھبرانے والی کیفیت تھی، بڑی ہی خوف والی کیفیت تھی، پھر جب رحمت کا ذکر آیا تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بھی ہیں لیکن ہیں تو ان کے نا، جب ان کے ہیں تو گنہگاروں کو ہاتف سے نوید، ہاتف غیبی آواز، جیسے موبائل فون کو ہاتف المتحرک کہتے ہیں، جس میں ظاہر آواز ہوتی ہے تو آواز والا نظر نہیں آتا تو اس کو ہاتف کہتے ہیں، الہاتف المتحرک الذی تلقته مغلق، کسی کا موبائل بند ہو تو نہیں بجتی عربی میں کہ آپ کا موجودہ نمبر جو ہے وہ اس وقت بند ہے، تو ہاتف کہتے ہیں غیبی آواز، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی، خوش معالی اچھا انجام، انجام اچھا، گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ پبلک میں اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو جو اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کو پڑھا ہو جس میں اعلیٰ حضرت نے شفاعت کے متعلق بات کی ہے، حضور کی شفاعت میں جو رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت، اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو وہ لطف لے گا، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی، قضا حق ہے، مرنا ہے، موت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قضا حق ہے مگر
اس شوق کا اللہ والی ہے۔ مرنے والے تو آئے دن مرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرتا، لیکن کوئی مرنے والا ایسا مرتا ہے کہ دنیا یاد کر دیتی ہے اور رشک کرتی ہے یا کیا موت ہے۔ سبحان اللہ۔ قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ توجہ 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 سے سنیں بھائی، توجہ سنیں۔ جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ اور سنیے شعر سنیے۔ تیرا قد مبارک، محبوب کا یہ معجزہ تھا کہ حضور کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا، درمیان تھا، لیکن جب لوگوں میں چلتے تو سب سے بلند نظر آتا، بیٹھے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتا۔ یہ حضور کا معجزہ۔ اور بہت کم دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ قافلہ جا رہا ہو اور حضور آگے ہو، حضور پیچھے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے کہا میرے پیچھے کو فرشتوں کے لیے چھوڑا دیتا ہوں، میری پشت ہے نا اس کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ حضور سب کو آگے چلا کے حضور پیچھے ہوتے۔ ہمارے یہاں تو جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے، لیکن حضور نے خود فرمایا نا کہ میرے پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دو۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ جو آگے چلتے تھے نا تو بہت کم لوگوں کی نظر پڑتی تھی حضور کے سائے پر کہ ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے نوٹ کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نوٹ اس وقت کرے کوئی چیز جب کوئی انوکھی چیز ہو۔ اب کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی انگلیاں کتنی ہیں ہاتھ میں؟ 5۔ تو کوئی نوٹ کرے گا اس کی نوٹ کتنی ہے؟ کوئی نوٹ کرتا ہے کہ بھائی اس کی میں نوٹ کروں اس کی کتنی ہے؟ کیونکہ ایک عام سی عادت ہے، عام سی بات ہے، سب کی 5 ہی ہوتی ہے، لیکن پتہ چلے کسی کی 6 ہیں تو پتہ اچھا اس کی 6۔ تو یہ سائے والا معاملہ بھی ایسا ہے، ہر کسی کا سایہ بنتا تھا تو کسی کی نظر پڑتی نہیں تھی، توجہ ہوتی نہیں، چند لوگوں کی توجہ پڑی اور انہوں نے روایت کیا کہ حضور کا سایہ بھی نہ تھا۔ پڑھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، حضور کے سائے کی نفی میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو میرے آقا کی شان تھی کہ چلتے تو سب سے بلند نظر آتا، لیکن قد مبارک جو ہے نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گلبن، گلبن کسے کہتے ہیں؟ ایک گلبن ہوتا ہے، ایک گلبن ہوتا ہے، فرق ہے۔ گلبن کہتے ہیں پھول کی جڑ کو، پھول کی جڑ کو اسے کہتے ہیں گلبن۔ تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت ڈالی ہے۔ تمہاری شان جلال غق ٹپکتی ہے۔ حضور یوں بیٹھے ہو نا، گردن جھکائے گئے، تو اس وقت حضور کے رعب نبوت کا عالم ہی ہوتا۔ حضور کی گردن اگر جھکی بھی ہو نا تو بھی حضور کی رعب نبوت کا عالم یہ ہوتا تھا، کسی کی نظر اٹھتی نہیں تھی، جی بھر کے کبھی کوئی دیکھتا نہیں تھا حضور۔ بس وہ بچے تھے اس وقت جو کم سنی میں صحابہ کرام کے بچے تھے اس وقت جو حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے، وہی بس یوں دیکھتے رہتے تھے۔ اور پھر انہوں نے روایت کیا حضور ایسے تھے، حضور کی آنکھیں ایسی تھی، حضور کی بینی مبارک ایسی تھی۔ بڑوں کے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ کبھی حضور کو آنکھ بھر کے دیکھیں۔
تمہاری شرم شان جلال وقت ٹپکتی ہے، خم گردن ہلالے آسمان سلجھلالی ہے، خم گردن ہلالے آسمان سلجھلالی ہے، زہ خود گم کہ گم ہونے پہ ڈھونڈے کہ کیا پایا۔ ایک ہے وجد، ایک ہے تواجد، ایک ہے الوجود، ایک ہے دھمال۔ یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ یہ دھمال سے مراد وہ دھمال نہیں جو آپ کو نظر آتی ہوگی مزاروں میں، جو بڑے بڑے بال والے چرسی موالی جو ہے وہ ڈھول کی تاپ پر رقص کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دھمال ڈالتے ہیں، یہ وہ دھمال نہیں۔ یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں، ایک ہے وجد، ایک ہے تواجد، ایک الوجود، اور پھر دھمال۔ تو وجد میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس سے تو پھر ہوش ہی نہیں ہوتا، لیکن تواجد میں ہوش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیفیت بھی طاری ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وجد اور تواجد میں فرق ہے بھائی، اور تواجد اگر حسن نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں کوشش یہ کرے کہ تنہائی میں ہو، لیکن کبھی ایسے محفل میں ہو جائے تو اس میں حرج نہیں۔ اگر دکھلاوا نہیں ہے، اگر ریاکاری نہیں تو تواجد الگ ہوتا ہے، وجد الگ ہوتا ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریا کرے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے خود گم کہ گم ہونے پہ یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا۔ تو پھر گم کدھر ہے؟ اگر گم ہو کر بھی یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا، کیا ملا، تو پھر گم کدھر ہے؟ اگر گم ہوتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ملا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو، اللہ کرے تواجد سے وجد پر پہنچو۔ زہے خود گم کہ گم ہونے پہ یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے۔ اس طرح تصوف کا بہترین شعر ہے یہ، بہت اونچا، قسم خدا کی۔ مجھے احیاء العلوم کی وہ بات یاد آتی ہے جو امام غزالی نے لکھی ہے۔ ایک دانا کی بات لکھی ہے کہ نیکی کر کے اس وقت تک اس کو نیکی نہ سمجھنا جب تک تجھے رب کی معرفت حاصل نہ ہو۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کے کہنے ہوتے ہیں۔ ہم تو تھوڑی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، جب تک معرفت نہ ہو رب کی تو اس کو سمجھنا مت کہ کچھ ہے۔ زہے خود گم کہ گم ہونے پہ یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا، ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے، جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے۔ میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا جسے اعلیٰ عادت کہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے دربار عالی ہے۔ میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری صدر سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ اچھا میں یہ شعر پڑھ دیتا ہوں، سمجھاؤں گا نہیں، ہاں آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا۔ بس اتنا کہوں کہ حضور حلیم ہیں، بردبار ہیں،
حضور درگزر کرنے والے ہیں، حضور غلطیاں پکڑنے والے نہیں، حضور معاف کرنے والے ہیں، بلکہ معافی دلانے والے ہیں۔ حضور کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کبھی موٹر وے پہ جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ذرا سی غفلت کرو گے، اسپیڈ اوور ہو جائے گی تو کیمرہ جو ہے نا وہ فوٹو لے لے گا اور وہ چالان ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ کیمرہ آتا ہے بندہ اسپیڈ کم کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اتنا ڈرتے ہو کیمرہ سے، اللہ سے ڈرو نا۔ تو اس وقت بات یہ آتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیمرہ جس نے بنایا نا اس نے ایک پروگرام اس میں فیڈ کر دیا ہے، اس میں رحم نہیں ہے، بس اس کے اندر ایک پروگرام فیڈ ہے، جو بھی اس اسپیڈ سے جائے گا وہ ٹک کھینچ لے گا، اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ وہ کیمرہ نہیں کہتا یار چل جانے دے، کوئی بات نہیں، او یار چھوڑو یار چھوڑو، نہیں، جو فیڈ ہے اس کے اندر وہی کرتا ہے، کمپیوٹر جو فیڈ ہے وہی کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر رحم نہیں ہے تو بندہ بولتا ہے یار بچو یار بچو بچو، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے محبوب بھی رحیم ہے، کریم ہے، تو پھر بندہ تھوڑا بڑا ایسا ہو جاتا ہے۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، میں زیادہ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ تیری بخشش پسندی عذر جوئی توبہ خواہی سے، تیری بخشش پسندی عذر جوئی توبہ خواہی سے، عموم بے گناہی جرم شان لاابالی ہے، عموم بے گناہی جرم شان لاابالی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، نعرہ تحقیق، ایسے نہیں، ذرا محمد بولو، جاگ کے بولو، نعرہ تحقیق، نہیں مزہ نہیں آیا یار، نعرہ تحقیق، ہاں جس نے کی شرم اس کے بھوٹے کرم، نعرہ تحقیق، ابو بکر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سروے سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی۔ اعلیٰ حضرت کا مقطع سنیں، اعلیٰ حضرت کیا کیا سکھا رہے ہیں۔ قسمت کھولنی ہے بھئی، کون چاہتا قسمت کھل جائے؟ قسمت کیسے کھلتی ہے؟ اچھا گھر میں جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، گاڑیاں اچھی آ جائے، پی آر او اچھا ہو جائے، قسمت کیسے کھلتی ہے؟ بونڈ لگ جائے کروڑوں کا؟ امام کہتے ہیں ایسا نہیں کھلتی، تو ہم کہتے ہیں حضور آپ بتائیں، اب آپ ہی بتائیں حضور کیسے کھلتی ہیں؟ تو امام کہتے ہیں رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلوں سے خطاب آئے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے یہ خطاب آ جائے، کیا خطاب آ جائے؟ اے رضا تو بہت بڑا محدث، تو بہت بڑا مفکر، تو بہت بڑا فقیہ، تو بہت بڑا مناظر، تو چنی، تو چنا، تو یہ، تو وہ، نا خطاب بھی کون سا؟ رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلوں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معانی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معانی۔ یعنی کتاب یہ آئے کہ ہاں ہم نے ایکسپٹ کیا کہ تو جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا، ہمارے بلند مرتبہ جو عالی مرتبہ جو خدام ہے نا، تو ان کے در کا تو ادنا کتا، اگر یہ خطاب آ جائے رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلوں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معانی گئے، گناہگاروں کو سے نبی دے خوشمانی ہے،
کا نکلا چاند ہے، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند، نکلا چاند ہے، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، مرحبا چما گئے نور کا نکلا چاند ہے، آسماں پر ہر نظر ہے کیسا نکلا چاند ہے، آسماں پر ہر نظر ہے کیسا نکلا چاند ہے، کیسا نکلا چاند ہے، عید میلاد محمد مصطفیٰ کا چاند ہے، عید میلاد محمد مصطفیٰ کا چاند، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، مرحبا نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، ظلمت کفر و ضلالت کا ہے سینہ چاک چاک، ظلمت کفر و ضلالت کا ہے سینہ چاک چاک، تیرگی دغر میں، تیرگی دغر میں نکلا خدا کا چاند ہے، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، مرحبا سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، قید و دامن کو سمیٹے، بس بس بہت ہو گیا، چلو کیا حالت کر دی تھی تم نے عرب کی، جہالت کا دور دورہ، اندھیریاں کیا لگا رکھا، بس چلو اب ترتھی فضا تیرگی جہل کی چھائی، ناواقف اسرار محبت کی خدائی، ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا، جاری تھی ہمہ وقت قبیلوں میں لڑائی، عجیب معاملہ تھا، زیبائش محفل کے کھنکتے ہوئے ساغر تھا جام بکف دست میں، ہر دست بکف ہر دست ہنائی، دختر کو دبا آتے تھے زندہ ہی زمین میں، نادان سمجھتے تھے برائی کو بڑھائی، پھر کیا ہوا، وقت آ گیا، کیونکہ کہنے والا کہہ رہا تھا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور پھر ہوا کہ وہ جب آنے والا آیا تو صدائیں آئی، کہہ دو دامن کو سمیٹ کفر کی تاریکیاں، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، آمنہ بی بی کے گھر، آمنہ بی بی کے گھر نکلا خدا کا چاند ہے، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، عشق جابر نے کہا، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند ہے، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، سما ہے نور کا نکلا چاند ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، پرچم لہرا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، سما گئے نور کا نکلا چاند ہے، ہر کس کے لب لال سورا دیدہ بدل گفت،
حقا کے چے خوشکندہ حقیق یمنی را حضور کے لبہائے مبارک جس نے بھی دیکھا نا حضور کے لبوں کو کہتا کہ تو یمن کے عقیق ہے اور پھر ان میں پیارے پیارے موتیوں جیسے موتی تو کچھ بھی نہیں موتی کیا حضور کے مبارک دانتوں کیا ہے میرے آقا کے مبارک دانت شریف اور دانتوں کے درمیان جھری مبارک یعنی کہ ہر دانت کے فاصلے میں ایک جھری تھی ایک مناسب سا فاصلہ تھا اور جب میرے آقا مسکراتے نا تو ان جھریوں سے جو نا وہ نور چھن کے نکلتا اور ایسا چھن کے نکلتا نا نور کہ در و دیوار روشن ہو جاتا خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے عائشہ خاتون نے سمجھا کہ نکلا چاند ہے سمجھ نور کا نکلا چاند ہے سمجھ نور کا نکلا چاند ہے ہر طرف ہے عید کا منظر رضوی زندہ باد ہر طرف ہے عید کا منظر رضوی زندہ باد بارہویں کی صبح نکلا بارہویں کی صبح نکلا آمنہ کا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند ہے نکلا چاند ہے نکلا چاند ہے نکلا چاند ہے نکلا چاند نکلا چاند نکلا چاند ہے سما نور کا نکلا چاند سما نور کا نکلا چاند ہے یہ کلام جو میں نے پڑھا یہ فرمائش تھی ان کی اب ایک اور فرمائش ان کی ہے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا جو وقت میں نے دیا تھا وہ میرا وقت پورا ہو گیا میرا وقت تھا 10 بجے کا میں لیکن میں جلدی آ گیا 10 منٹ پہلے آ گیا تو ایک کلام میں آپ کا اور جو آپ نے فرمائش کی ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا مجھے اور بھی جگہ پروگرام میں جانا ہے شان وکھرا دن مہینے سالدار چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے ہاں چن چڑھیا آمنہ دے لال باہر آئی دفتن سجی زمین کی انجمن بغار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن بغار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن بغار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سدن سدن بجے وہ دف دھنن دھنن پون چلی پون سدن بجے وہ دف دھنن دھنن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن صبا پکارتی چلی چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت صبح ہے شب
توجہ کریں صبح ہے شب ولادت رات کہتی مولا محبوب مجھے دے دن کہتا مجھے دے رات کہتی مولا میں تیرے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ہوں محبوب مجھے دن کہتا مولا میں تیرے محبوب کے رخ انور کی خیرات ہوں محبوب مجھے دے رات کہتی ہے مجھے دے دن کہتا ہے مجھے دے اللہ نے ایسے وقت مبعوث فرمایا حضور کی پیدائش اس ویلے ہوئی کہ دن آ رہا تھا تے رات جا رہی تھی پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت چل چڑھے آمنہ دے لال دا چل چڑھے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوا کہنے لگی میں بھی پیچھے پیچھے کیوں رہوں تو ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل بھی نہ تھے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صفائی عبداللہ کے گھر سے چل چڑھے آمنہ دے لال دا چل چڑھے چنچڑیا 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 چلن چڑھیا آمنہ دے لال دا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ربی حبلی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت مجھے دے محبوب مانگے اور معبود نہ دے حضور نے آتے کہا مولا مجھے میری امت دے اللہ نے کہا دیا ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں بھائیو حضور نے تو پہلے ہی لے لیا ہمیں ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے تھے ابھی تو مالا میں ارواح میں ہمیں حضور نے اسی وقت سے لے لیا کہ میرے اللہ نے کہا ہاں تیرے ہم تو پیدائشی حضور تھے اللہ اکبر رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اللہ نے بخشا حضور کو آئے اپنی قسمت پر ناز کرو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا میں ایک سوال پوچھوں آپ جواب دو گے جواب طرف مجھے آپ گنگنا کر دینا جیسے میرے سرکار ہیں لو ابھی تو پوچھا بھی نہیں اور اب جواب دے دیا کمال مطلب سمجھ میں آ رہی بات آپ کی میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں ابھی سوال میں نے کیا ہی نہیں پورا جواب بھی دے دیا مطلب ہونہار ہو بڑے ہیں جی جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جلوہ دکھائیں
ابھی پوچھا نہیں ماں کون تقولو بہذا الرجل، ابھی جلوہ دکھائیں، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ان کے پوچھنے سے پہلے ہو سبا پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام چند چھڑے چند چڑھے مصطفیٰ جب دکھایا گیا، گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، چند چڑھیا چڑھیا